عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس علی آفیشیل۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ ہے دنیا میں جیلوں کا نظام۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں یہ نظام بنایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے شہری اگر کوئی کرائم کرتے ہیں تو انہیں ایک پروسیس سے گزار کر سزاؤں کے طور پر جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں جیلوں میں ان کے لیے سزا کا ٹائم متعین کیا جاتا ہے۔ وہ ٹائم وہ گزارتے ہیں، اور وہ جو انہیں سزائیں دی جاتی ہیں وہ سزائیں گزارنے کے بعد دوبارہ سے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے کرائم کرنے والوں کو، ان کیس کوئی بڑا کرائم کرتا ہے تو اسے سزائے موت یا اس طرح سے زیادہ سزائیں دی جاتی ہیں، عمر بھر قید وغیرہ۔ ہر ملک کا سزائیں دینے کا الگ نظام ہے، لیکن بیسک فارمولہ یہی ہے کہ دنیا میں کرائم کرنے والے تقریباً سبھی ملکوں نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر کوئی شہری کوئی کرائم کرتا ہے تو اسے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شہری کوئی جرم کرتا ہے اور اسے جیل میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کر کچھ چیزیں سیکھے، سزا لے کر، یا کوئی بھی جیل کے اندر جو اسے ٹائم گزارتا ہے اس سے وہ یہ لرن کرے کہ وہ دوبارہ جب رہا ہو کر آئے تو وہ ایک اچھا شہری ثابت ہو، تو یہ اقدام بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر جیل میں جانے والے لوگ دوبارہ سے پھر آ کر کرائم کریں اور پھر جیل چلے جائیں تو پھر اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں اس ریسرچ پر بہت کم کام ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ زندگی میں جیل جاتے ہیں کوئی بھی کرائم کر کے، وہ جب جیل سے واپس آتے ہیں تو اپنی باقی کی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ لیکن کچھ ملکوں نے اس پر کام کیا ہے، جس میں یو ایس میں تقریباً یہ ریشو 50% ہے کہ 50% لوگ جو بھی ہر 100 میں سے 50 لوگ جو جیل سے رہا ہو کر آتے ہیں وہ تقریباً پھر کوئی نہ کوئی جرم کر کے زندگی میں دوبارہ پھر جیل چلے جاتے ہیں۔ یو کے میں بھی یہ تقریباً 40-45% ہے۔ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے ناظرین جہاں پر یہ ریشو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ناروے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر ایسے قانون بنائے گئے ہیں، اتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں کہ شہری ایک دفعہ جو جیل جاتے ہیں وہ واپس آ کر کوئی کرائم نہیں کرتے، کوئی جرم نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ناروے کے اندر دنیا کی سب سے بہترین جیلیں ہیں۔ وہاں پر جیل میں جانے والے شخص کو پریئر روم، اسٹڈی روم، جم، ڈاکٹر کی فیسلٹی، ہاٹ اینڈ کولڈ واٹر کی فیسلٹی، اچھا کھانا، ہر چیز میسر ہوتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ سخت سزائیں بھی نہیں دی جاتی۔ وہاں پر جو ان کو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بھی ملایا جاتا ہے۔ ایک اچھا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناروے کے اندر جو شہری ایک دفعہ کوئی جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں تو جب وہ جیل سے واپس آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے کرائم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جس کے تحت وہ جب دوبارہ جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ ایک اچھے شہری بن کے ثابت ہوتے ہیں۔ بیسک فارمولا تو یہی ہے کہ جیل میں لوگوں کو بھیج کر ان کی اصلاح کی جائے۔ ناظرین، اس عمل کو پاکستان میں بھی گورنمنٹ کو دہرانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس پر ریسرچ کی جائے کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ کوئی کرائم کر کے جیل میں جاتے ہیں وہ جیل سے جب اپنی سزائیں پوری کر کے آتے ہیں تو واپس آ کر وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ اگر تو وہ ایک اچھے شہری بن کر ثابت ہوتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں بھی اپنے انفراسٹرکچر کو، جیلوں کے انفراسٹرکچر کو بیٹر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ اس سسٹم پر لگاتے ہیں جہاں پر تھانے، کچہریاں، عدالتیں، جج، جیل وزیر سے لے کر ایک چھوٹے لیول تک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جیلوں کے سسٹم کو، اور سزاؤں کے سسٹم کو، اور معاشرے کی اصلاح کے سسٹم کو بیسکلی بنانے کا۔ ہمارے ملک کو بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو شہری ایک دفعہ کوئی جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں وہ جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو کتنا بیٹر کرتے ہیں اور ان کی پہلے کی اور بعد کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ ریاست پاکستان کو بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست پاکستان اگر اس پر کام کرے تو ہم بہت زیادہ یہ ریسرچ کے بعد ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ کتنا اچھا ہے اور یا اس میں کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے۔